قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ آپ نے صحیح طریقے سے استنجا کیا، استبراء کیا، وضو کے لیے بیٹھیں، بے شک آپ ٹھیک ہے عربی میں یاد نہیں کر سکتے، توجہ میری طرف رکھیں، آپ اردو میں یہ دعائیں یاد کر لیں۔ آپ جب ہاتھ دھوتے ہو شروع کرتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلا کام کیا کرتے ہو؟ ہاتھ دھونے کے بعد کہہ دیں کلی کرتے ہیں نا، کلی کرنے کی کیا دعا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کلی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ یا اللہ یہ جو میں اپنے منہ کو صاف کر رہا ہوں، کلی کر رہا ہوں، مجھے ذکر کی، قرآن پڑھنے کی اس کا عادی بنا دے، میرے منہ سے ہمیشہ قرآن کی تلاوت ہو اور ذکر اذکار ہو، تیرا ذکر ہو۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں جی؟ ناک میں پانی ڈالتے، کہہ دیں شرمائیں نہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ ناک میں پانی ڈالنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تیرے سے جنت کی خوشبو کا طلبگار ہوں، میں تیرے سے جنت کی خوشبو کا طلبگار ہوں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جنت کی خوشبو کئی میل دور بندہ کھڑا ہوگا، جنت کی خوشبو اس کی طرف آ جائے گی۔ اس کے بعد پھر چہرہ دھوتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا اللہ تو میرے چہرے کو اس دن روشن کر دینا جس دن بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ خشوع اور خضوع میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ خشوع اور خضوع کیا ہے۔ دنیا کی باتیں کرتے وقت نہیں کرنا وضو میں، پھر نماز آپ کی ایسے ہی ہوگی جیسے میری اور آپ کی نماز ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو؟ کوہنی، بازو، پہلے دایاں دھوتے ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یا اللہ میرا نامہ اعمال مجھے اپنے دائیں ہاتھ میں دینا۔ یہ وضو کی دعائیں ہیں، شاید آپ میں سے کئی ایسے پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سنت کیا ہے؟ بایاں کہتے ہیں نا اس کو، بایاں بازو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے اور پھر کہتے یا اللہ مجھے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ نہیں دینا۔ آمین کہہ دیں، اس لیے کہ دائیں ہاتھ میں اگر نامہ اعمال اس کو مل جائے تو وہ ہر کسی کو دکھائے گا کہ دیکھو مجھے سرٹیفکیٹ مل گئی ہے جنت کی۔ اور یہ بازو دھوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نہیں دینا۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سر کا مسح کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا اللہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے تیرے عرش کے، اس دن میرے سر کو بھی عرش کا سایہ نصیب کرنا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد سنت کی طرف آئیں، سنت کی طرف۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کان کا مسح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا اللہ تو مجھے وہی سننے کی طاقت دے جس کو سننے کے بعد تو میرے سے راضی ہو، مجھے ایسی چیز نہ سنا کہ جس کے سننے سے تو ناراض ہو جائے۔ اس کے بعد یہ گردن کا مسح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا اللہ، قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ جہنمیوں کو گردن سے پکڑ پکڑ کے فرشتے ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا اللہ میری گردن کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اور پھر اس کے بعد پاؤں دھوتے ہیں، دایاں پاؤں دھوتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا اللہ دھوتے وقت جب میں نے پل صراط سے گزرنا ہے نا تو اس وقت مجھے ثابت قدم رکھ کہ میں بجلی کی تیزی سے پل صراط سے گزر جاؤں۔ یہ کہتے ہیں خشوع اور خضوع، کہ نماز سے پہلے اور اس کے بعد پھر وضو کرنے کے بعد پھر نفل جو ہوتی ہیں، یہ میں نے عرب ممالک کے اندر تو دیکھا ہے، ہمارے لوگوں کے اندر اس کی کمی ہے۔ نماز کے لیے مسجد کے اندر جلدی آنا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیت المسجد یا تحیت الوضو،
یہ 2 رکعت نفل ہیں، اور یہی وہ نفل ہیں تحیۃ الوضو کی کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ بلال کہ تیرے قدموں کی آواز میں نے عرش پہ سنی، کیا عمل تو کرتا ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ میں وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ مسجد کے اندر آنے کے بعد آپ نے طہارت کی، آپ نے استنجا کیا، آپ نے صحیح طریقے سے جب وضو کیا، اب آپ جب تحیۃ المسجد پڑھیں گے، تحیۃ الوضو پڑھیں گے، اور اب اس کے بعد جب آپ نماز شروع کریں گے، پھر آپ کی نماز